السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ اگلے سال حج پر جانا چاہتے ہیں تو وہ مختصر درود پاک کا ورد کرتے رہا کریں۔ انشاءاللہ اس درود پاک کی برکت سے انہیں کعبۃ اللہ اور روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حاضری جلد نصیب ہو جائے گی۔ یہی نہیں بلکہ اس درود پاک کے اور بہت سے بڑے بڑے فوائد ہیں۔ پیارے دوستو، درود خضری الفاظ کے لحاظ سے مختصر ہے مگر معنی کے لحاظ سے جامع ہے۔ درود خضری کے فائدے بے پناہ ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس درود شریف کی پڑھنے والا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن جاتا ہے اور دین و دنیا میں اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی اور وہ سکون کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ درود شریف کے پڑھنے والے کے لیے مال و دولت کی تنگی ختم کر دی جاتی ہے اور خزانہ غیب سے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ درود خضری ایک ایسا درود پاک ہے جس کے پڑھنے سے نہ صرف روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حاضری نصیب ہوتی ہے بلکہ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اضافہ ہوتا ہے اور دین کی اصل مراد اس میں پائی جاتی ہے۔ پھر حقیقت درود شریف خضری ایک بڑی نعمت ہے۔ درود خضری جناب حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے امت محمدیہ کو ایک خاص تحفہ ملا ہے اور اولیاء کرام کا خاص وظیفہ ہے۔ جو شخص اس درود شریف پر کثرت سے عمل کرے گا اسے کعبۃ اللہ اور روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ سمرقند بخارا کے ایک صاحب جن کی کنیت ابو المظفر ہے، ایک مرتبہ کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ راستہ بھٹک گئے، بہت پریشانی اور شش و پنج میں پڑ گئے۔ اتنے میں سامنے سے ایک شخص آواز دے کر بلایا۔ راستہ بولنے والے نے دل میں سوچا کہ یہ غالباً حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے، چنانچہ جب قریب پہنچے تو سلام کیا اور ساتھ ہی ان کا نام پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ بلانے والے شخص نے اپنا نام خضر علیہ السلام بتایا اور ان کے ہمراہ ایک ساتھی بھی تھے جو ان کا الیاس نام بتایا اور تینوں ایک سواری پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ مسافر شخص نے حضرت خضر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ نے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا ہاں۔ پھر دوسری بات پوچھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات یاد ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر کہا کہ آپ کے پاس کوئی خاص بات حضور علیہ السلام کے یاد ہو تو بتلائیے کہ میں صحیح روایت بیان کر سکوں، یعنی میں نے یہ بات جناب حضرت خضر علیہ السلام سے سنی اور حضرت خضر علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے اس طرح سنا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان دل کا کھوٹ، دل کا کینہ، دل کا میل، غصہ، حسد، بغض، اخلاق رذیلہ دور کرنا چاہے تو وہ اس طرح درود شریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس درود شریف کی برکت سے اس کے سارے اخلاق رذیلہ دور فرما دیں گے۔ وہ درود پاک یہ ہے کہ جس کو درود خضری بھی کہا جاتا ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ درود خضری حضرت امام ربانی مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمودہ درود شریف بھی ہے جو منبع فیض و برکات اور یہ تمام درود شریف میں اسم اعظم کا درجہ رکھتا ہے۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا منتخب شدہ اور پسندیدہ ہے۔ قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور درود شریف کی قاری کے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے اور یہ نقشبند کا مجاہدہ اور وظیفہ یہی درود شریف ہے جس سے پہلے ہی روز قرب محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نواز دیا جاتا ہے۔ یہ درود شریف پڑھنے والے کی تربیت روح اقدس جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوتی ہے یا وہ خضر علیہ السلام کے ذریعے ترتیب دے دیا جاتا ہے۔ بدی وجہ یہ درود خضری کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے صاحب درود السلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے درود شریف خضری کی اجازت چاہی، مانگی اور پا لی۔ حضرت میاں شیر محمد نقشبند مجددی شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ کا اس درود شریف سے وابستگی کا یہ عالم تھا کہ روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے۔ درود خضری پڑھنے والے کو محبت اور خوشی سے فرشتہ کہتے ہیں۔ فرشتے بھی درود شریف کے جڑے ہوئے نوری پھول ہیں جو حضرت پیر سید محمد اسماعیل شاہ بخاری حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تہجد کی 12 رکعت پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں جو سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھے اور نماز تہجد کے بعد 500 مرتبہ درود خضری 2 زانوں بیٹھ کر پڑھے۔ رب کریم اس کو بہت پسند ہے اور تہجد ہی دعائے سحرگاہی سبحان اللہ۔ درود شریف خضری کو اگر روزانہ بعد نماز فجر ایک بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے تمام بچوں کو نہار منہ پلا دیا جائے تو بچے فرما بردار اور نیک ہو جائیں گے اور والدین کا حکم مانیں گے انشاءاللہ۔ حضرت شیخ احمد عبدالجواد نے اپنی کتاب صلاۃ المحبین علی حبیب رب العالمین میں فرماتے ہیں کہ میں نے
خواہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے درود خضری سنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، نیکی کی بات کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا بھی صدقہ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔